ہندوؤں کے جذبات کو مجروح کرنے کی پاداش میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنی پارٹی کے ایک صوبائی وزیر کو برطرف کر دیا ہے۔ فیاض الحسن چوہان پاکستان کے صوبہ پنجاب میں وزیر اطلاعات و نشریات تھے۔ تحریک انصاف پارٹی کے وہ ترجمان بھی تھے۔ ایک تقریب میں ہند و پاک کے درمیان جاری تنازع پر جذباتی تقریر کرتے ہوئے انہوں نے تمام حدیں پار کر دی اور کچھ ایسا کہہ گئے جس سے دنیا بھر کے ہندوؤں کے جذبات مجروح ہوئے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں کہ فیاض الحسن نے کیا کہا۔ کھول کے سن لو، گائے کا یورین پینے والوں، ہم مسلمان ہیں۔ یار خاموشی سے سننا ہے، خاموشی سے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے مولا علی کی شجاعت کا، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے سیدنا عمر فاروق کی شجاعت اور ہمت کا، ہمارے ہاتھ میں جھنڈا ہے شہید کربلا حسین ابن علی کی شجاعت کا۔ وہ تمہارے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس زوم میں مت رہنا کہ تم ہم سے 7 گنا بڑے ہو، اس زوم میں مت رہنا کہ تمہارا جغرافیہ ہم سے بڑا ہے۔ جو چیز ہم رکھتے ہیں وہ تم نہیں رکھ سکتے۔ بتوں کو پوجنے والوں۔ فیاض الحسن نے اپنے اس بیان پر ہنگامہ ہونے کے بعد معافی بھی طلب کر لی ہے۔ صفائی دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ہندوستان کے ہندو تھے، پاکستان کے نہیں، لیکن ہندو پاکستان کے ہوں یا ہندوستان کے یا کہیں اور کے، جذبات سبھی کے یکساں ہیں، سبھی کے جذبات برابر طور پر مجروح ہوتے ہیں۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق فیاض الحسن اس طرح کے بیانات کے لیے وہاں بہت مشہور ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ متنازع بیان دے چکے ہیں۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے آپ اپنے ملک کے یعنی ہندوستان کے گری راج سبرامنیم سوامی، یوگی آدتیہ ناتھ اور ساکشی مہاراج جیسوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان نے سخت ایکشن لیتے ہوئے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پر کارروائی کا دباؤ بنایا اور فیاض الحسن کو استعفیٰ دینا پڑا۔ فیاض الحسن کی ویڈیو سب سے پہلے ٹویٹر پر پاکستان کے ہی ایک ہندو شہری کپل دیو نے شیئر کی اور ہیش ٹیگ کا استعمال کیا سیک فیاض الحسن، یعنی فیاض الحسن کو عہدہ سے برطرف کر دیا جائے۔ صارفین یعنی ٹویٹر یوزرز نے فیاض الحسن کا ساتھ دیا اور یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنے لگا۔ یہ خبر میڈیا میں بھی آ گئی اور پاکستان کے تمام شہریوں کے ساتھ وہاں کے سینئر لیڈروں نے ٹویٹ کر کے مذمت کی۔ خود پی ٹی آئی کے کئی لیڈروں نے اپنے وزیر کی بدزبانی کی مذمت کرتے ہوئے کارروائی کی بات کی۔ عمران خان نے ایکشن لینے کا حکم دیا اور انہیں برطرف کر دیا گیا۔ ادھر کل ہی برطانیہ سے خبر یہ بھی آئی کہ وہاں کی کنزرویٹو پارٹی کے 14 اراکین کو معطل کر دیا گیا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے مائنورٹی یعنی مسلمانوں کے خلاف بدزبانی کی تھی، اشتعال انگیزی سے کام لیا تھا۔ اب سوچئے اس پورے پس منظر میں کہ کیا ہندوستان میں بھی یہ سب ممکن ہے؟ ہندوستان میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی تاریخ ہے کہ کسی لیڈر کو مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف زبان درازی کرنے اور ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی وجہ سے برطرف کیا گیا ہو؟ یا آئندہ کبھی یہاں ایسا ہو سکتا ہے؟ ہندوستان میں یہ پروموشن حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والے پی ایم، سی ایم اور دیگر اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز کیے جاتے ہیں۔ میڈیا کی سرخیاں بٹورنے کے لیے زیادہ تر سیاستداں اسی ہٹ کندے کا ہمارے یہاں استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف بیان دیتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے انہیں شہرت ملتی ہے۔ گزشتہ 5 سالوں کے دوران نفرت آمیز اور اشتعال انگیز تقریر کی شرح میں 90% کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں ہر 17 منٹ پر مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف اشتعال انگیز بیانات بڑے سیاسی لیڈران دیتے ہیں۔ اپنی تقریر میں وہ مسلمانوں کے جذبات مجروح کرتے ہیں، چھوٹے اور گلی محلے کی لیڈروں کی تو بات ہی مت کیجیے۔ ہندوستان اور پاکستان کی میڈیا کا رویہ بھی بہت عجیب ہے۔
पाकिस्तान की मीडिया हमेशा अपनी आवाम को सिर्फ ये दिखाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बेपनाह मज़ालिम ढाए जाते हैं, उन्हें इंसानी हुकूक से महरूम रखा जाता है। पाक मीडिया कभी भी हिंदू मुस्लिम भाईचारों को नहीं दिखाती है। दूसरी तरफ इंडियन मीडिया हमेशा ये दिखाती है कि पाकिस्तान में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए जाते हैं, उन्हें शहरी और इंसानी हुकूक से बिल्कुल या महरूम रखा जाता है। आवाम के जहन में यही तासुर पैदा किया गया है कि पाकिस्तान में हिंदू महफूज नहीं हैं, उन्हें सियासी समाजी हिस्सेदारी हासिल नहीं है। ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर थी कि हिंदुओं के जज्बात को मजरूह करने की वजह से पाकिस्तान ने अपने एक वज़ीर को बरतरफ कर दिया है, वहाँ के अवाम ने साथ नहीं दिया है। लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया में इस खबर का कोई तस्करा ही नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे अखबारात ने भी इस खबर को कोई अहमियत नहीं दी, कोई एक कालम की खबर भी नहीं लगाया। आज खबर दर खबर में हम इसी पर तफसील के साथ तज्ज़िया कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स का ये मकसद आपको मालूम है कि जिन खबरों को मेन स्ट्रीम मीडिया के ज़रिए इग्नोर किया जाता है, जिन चीज़ों को छुपाया जाता है, हम उसे आवाम के सामने पेश करते हैं, मुल्क के सामने लाते हैं। तो आज हम खबर दर खबर में इसी पर तफसील के साथ तज्ज़िया करने जा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में आज शरीक हैं नौजवान स्कॉलर तज्ज़िया निगार जनाब अभय कुमार साहब। इसके अलावा दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे जनाब सीनियर सहाफ़ी मुस्तकीम मक्की साहब। यही आज हमारा सवाल होगा, यही हमारी गुफ्तगू का पस मंज़र होगा कि क्या वाकई हिंदुस्तान हिंदू तालिबान बनने जा रहा है, या यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान की जो तस्वीर गुज़िश्ता 5 साल या गुज़िश्ता पाकिस्तान की जो पहले तस्वीर आ रही थी कि वहाँ दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, तशद्दुद है, वही तस्वीर अब हिंदुस्तान की हो गई है कि हिंदुस्तान की तस्वीर तशद्दुद इंतहा पसंदी की बन गई है और पाकिस्तान बदल रहा है। और हमारा जो सब मेन एजेंडा होगा, जो मेन फोकस होगा कि पाकिस्तान ने अपने एक वज़ीर को अक़लियतों यानी हिंदुओं के जज्बात के मजरूह होने की वजह से बरतरफ कर दिया है। क्या हिंदुस्तान में भी कभी ऐसा होगा? क्या हिंदुस्तान में समझा जाएगा कि सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात मजरूह नहीं होते हैं, बल्कि हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, अरब ममालिक और दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं जब इश्तियाल अंगेज़ी करते हैं। योगी आदित्यनाथ, योगी साक्षी महाराज, सुब्रमण्यम स्वामी और दीगर योगी राज जैसे लीडरान हैं, जब ये बोलते हैं तो दुनिया भर के मुसलमानों के भी जज्बात मजरूह होते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं चर्चा। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes